اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 43 اور 44 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے کی شانوں اور قدرتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا تھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہاں تک کہ پرندے فضاؤں میں اڑتے ہوئے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ اپنی نماز کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کو بھی جانتے ہیں۔ اور اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان تو کتنا نادان ہے کہ ایک پتھر کی مورتی کے آگے تو سر جھکاتا ہے، جو خود اپنے ہونے میں اپنے بننے میں تمہاری محتاج ہے، تم اس سے بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہو۔ اور ایک وہ ذات ہے جو رب کائنات، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کی قدرتوں میں غور و فکر کرو تو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تم اس کی عبادت سے منہ پھیرو یا اس کے علاوہ کسی مورتی کے آگے سر جھکاؤ۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے کیسے رزق کے بندوبست فرمائے، تمہیں اس کا خیال تک نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے لیے یہ سارے بندوبست کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے آسمانوں، بادل اٹھتے ہیں اور جناب آپ کبھی دیکھیں آہستہ 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 چلتے ہیں اور پھر وہ آپس میں جا کے مل جاتے ہیں۔ اب جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے اور پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے اور پھر اس سے تہ بتہ بنا دیتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے، اور وہ اسی آسمان یعنی فضا میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے اولے بھی برساتا ہے، اور پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے، اور مزید یہ کہ انہی بادلوں سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کو ہیرا کر کے ان کی بینائی اچک لے گی۔ یہ اس کی ساری قدرتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ جب وہ ان بادلوں کو چلاتا ہے تو جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بارش برستی ہے، اور یہی بادل انہی بادلوں میں سے جہاں برف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں برف برستی ہے، اور وہ برف پہاڑوں پہ جب گرتی ہے تو وہاں جم جاتی ہے، اور وہاں سے پھر سارا سال انسان کی ضرورتوں کے مطابق وہ پگھل پگھل کر آگے پانی انسان تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے انسانوں کے لیے یہ سارے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ چرند پرند سارے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑوں کے اوپر برف نہ ہو تو یہ پہاڑوں کے اوپر رہنے والی جو مخلوق ہے وہ پانی کہاں سے پیے؟ یہ اس نے پانی کے بندوبست بھی کیے، انسان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا یقلب اللیل والنہار، اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ رات آپ سوئے تو جناب رات تھی، اب رات ختم ہو گیا دن نکل رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل اور بصیرت والوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اگر وہ سوچیں اور سمجھیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہیں کہ اس رب نے ہمارے لیے کیا کیا بندوبست کیے ہیں۔ ہمارے آرام کرنے کے لیے اس نے بندوبست کیا، ہمارے کمانے کے لیے اس نے بندوبست کیا، اور ہمارے کھانے کے لیے اس نے کس طرح بارش برسائی، اور ان بارشوں سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رزق پیدا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں، اسی میں بندے کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔